بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، عنوان ہے باب لا ينام الجنب حتى يتوضأ، جنبی اس وقت تک نہ سوئے جب تک وضو نہ کر لے۔ حدیث نمبر 71۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنوب توضأ وضوئه للصلاة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں جب سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز جیسا وضو فرماتے۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت ہوتے تو سونے سے پہلے پوری طہارت یعنی غسل کے بجائے نماز جیسا وضو فرما لیتے۔ اس حدیث کو شیخین ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت ہوتے تو سونے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو فرما لیتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ سستی کی وجہ سے وضو بھی نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، کیونکہ حدث یا جنابت کی حالت پر سونے سے بہتر ہے کہ طہارت میں سے کسی بھی ایک نوع یعنی غسل یا وضو یا تیمم پر سوئے۔ طبرانی شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی زوجہ سے جماع فرماتے تو کبھی کبھی دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم فرما لیتے اور کبھی غسل اور کبھی وضو فرما کر سوتے تھے۔ حالت جنابت میں سونے سے پہلے غسل، وضو یا تیمم کرنا مستحب ہے، کیونکہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سو جاتے تھے اور پانی کو چھوتے بھی نہ تھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 48۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جنبی بغیر غسل، وضو یا تیمم کے بھی سو سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو کر لینا مستحب ہے۔